اچھا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ آج ہم اپنے دوسرے درس میں وارد ہیں اور گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں کتاب الصمدیہ الفوائد الصمدیۃ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اس کتاب کا مکمل نام ہے، اس کا خطبہ لفظی ترجمے کے ساتھ بیان کیا گیا اور عرض کیا گیا تھا کہ اب ہم اس خطبے کے اندر تھوڑا سا داخل ہوتے ہیں، وارد ہوتے ہیں کہ بہرحال ہمیں کتاب العوامل اور کتاب ہدایہ کے بعد آہستہ آہستہ عربی کا جو ادب ہے اس سے بھی آشنا ہونا ہے، اور شروع میں تو ہم آسان کتابیں پڑھتے ہیں، عوامل بھی آسان ہوتی ہے، ہدایہ بھی بہت ہی آسان کتاب ہے، واضح ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ ہم ادب کی طرف جائیں گے، اور اس کے اندر کتاب الصمدیہ ایک بہت بہترین کتاب ہے، کیونکہ یہ کتاب موجز ہے، اس کے اندر ایجاز ہے، یہ ایجاز یعنی اختصار ہے، کم سے کم الفاظ استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ معانی و مطالب کو پیش کیا گیا ہے۔ پھر اس کتاب کا ایک اختصاص یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے شیعہ عالم دین کی کتاب ہے۔ ماشاءاللہ ابھی آپ تازہ زیارات کر کے آئے ہیں تو شیخ بہائی مرحوم کی قبر کی زیارت بھی آپ کر کے آئے ہوں گے ایران میں، تو شیخ بہائی نہایت ہی بزرگ اور نہایت ہی عظیم عالم دین ہمارے مکتب کے گزرے ہیں، اور مختلف علوم کے یہ ماہر سمجھے جاتے تھے، اور انہی میں سے علم ادب میں بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ یہ کتاب ان کی ہے، لہذا مختصر کتاب ہے۔ مکمل نام ان کا محمد، ان کا اسم گرامی ہے، اور ان کے والد محترم کا نام حسین، محمد ابن حسین، اور ان کے دادا کا نام ہے عبد الصمد، محمد ابن الحسین ابن عبد الصمد۔ عامل علاقے کے رہنے والے ایرانی عالم دین، اس وجہ سے العاملی، اور معروف مشہور ہیں شیخ بہائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے البہائی۔ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ درس میں کہ مرحوم نے، مؤلف نے، کتاب کے خطبے کے اندر بلاغت کا ایک طریقہ ہے کہ جسے کہا جاتا ہے براعۃ الاستحلال، اس خطبے کے اندر اس طریقے کو استعمال کیا ہے، بلاغت کے اس طریقے کو استعمال کیا ہے جس کا نام ہے براعۃ الاستحلال۔ براعۃ الاستحلال یعنی کیا مطلب؟ کلام کی ابتدا کرنا اس طرح سے کہ جو مقصود سے مناسبت رکھنے والی ہو۔ مقصود یعنی مقصد، اس کتاب کے اندر مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد بیان کرنا ہے، وہ تو بعد میں آئے گا، لیکن ابتدا ایسے لفظوں کے ذریعے سے کی ہے کہ جو الفاظ، جو ابتدائے کلام اس مقصود سے مناسبت رکھنے والی ہو، یعنی اپنے آغاز کلام میں ایسے الفاظ کا اظہار کرنا کہ جو ان مسائل کے ساتھ مربوط ہوں کہ جنہیں بعد میں کتاب کے اندر بیان کیا جائے گا۔ البتہ ایز اٹ از تو بیان نہیں ہوگا، تو رموز کے ذریعے سے، اشاروں کے ذریعے سے۔ اگر ایز اٹ از بیان ہو جائے گا تو کہا جائے گا کہ آپ نے مقدمے کے اندر یا خطبے کے اندر ہی خود مسائل کو بیان کر دیا۔ خطبے کے اندر اشارتاً، رمزاً ان چیزوں کو بیان کرنا کہ جو کتاب کے اصل مسائل ہیں۔ صحیح ہے؟
مثلا لفظ اسم، لفظ کلمہ، لفظ کلام. اب یہ لفظ الکلمہ کہا نا اوپر، احسنو کلمتن، یہ کلمہ کہا تو ظاہر ہے کہ اس سے مراد اسم ہو گیا، فعل ہو گیا، کلام ہو گیا جو مشتمل بر اسم اور فعل ہوتا ہے، حروف بھی اس کے اندر آ گئے. لفظ احسن استعمال کیا، اس سے مراد افعل و تفضیل ہے. پھر احسن و کلمۃ یبتدأ بها الکلام وخیر و خبر یختتم بها الکلام حمد کا، یہ جملہ جو ہے وہ مبتدا خبر ہے، تو مبتدا خبر کی کیفیت کا بیان آ گیا. رفع و نصب و جر و جزم، یہ سارے الفاظ ہیں. بس یہ اشارے ہیں اس بات کی طرف کہ ہم اس کتاب کے اندر انہی اشیاء سے بحث کریں گے. واضح ہو گیا؟ تو مصنف یہاں پر کہتے ہیں احسن کلمۃ یبتدأ بها الکلام، یعنی کلام کو جس چیز کے ذریعے سے شروع کیا گیا ہے وہ کیا ہے، وہ بعد میں آ رہا ہے، وہ ہے حمد کا. احسن کلمۃ یبتدأ بها الکلام، بہترین ہے وہ کلمہ کہ جس کے ذریعے سے کلام کی ابتدا کی جاتی ہے. وخیر و خبر یختتم بہ، یعنی بہ یعنی بذالک الخبر، یہ بہ کی ضمیر خبر کی طرف پلٹ رہی ہے. بہترین ہے وہ خبر کہ جس کے ذریعے سے اختتام کیا جاتا ہو، وہ المرام. المرام یعنی المقصود، اس دن بھی عرض کیا تھا نا، مرام یعنی مقصود. وہ ہے کیا، وہ حمدک، حمدک وہ تیری حمد ہے. وہ بہترین کلمہ اور بہترین خبر وہ کیا ہے، تیری حمد ہے. تو آغاز میں بھی تیری حمد ہے، انتہا میں بھی تیری حمد ہے. اللہم یہ مرکب ہے یا اللہ کا، کتاب ہدایہ میں یہ آ چکا ہے نا. علی جزیل الانعام، جزیل بمعنی عظیم، ای علی واسع الانعام، یعنی انعام کا مطلب ہوتا ہے نعمتوں کا دینا. تو جو نعمتوں کے دینے میں تیری جو وسعت ہے، اس وسعت پر تیری حمد کرتے ہیں ہم، اور یہی حمد بہترین کلمہ ہے اور بہترین خبر ہے. نعمتوں کی کثرت یا نعمتوں کی کثرت سے تیری عطا، اس پر حمد تیری بنتی ہے. والصلاۃ، صلاۃ یعنی طلب رحمت. جب ایک بندہ خدا سے یہ کہے کہ والصلاۃ علی النبی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ خدا سے طلب رحمت کر رہا ہے رسول اللہ کے لیے. اب بہرحال اگر آپ دیکھیں تو یہ خدا کا اور رسول کا معاملہ ہے. وہ خود اپنے رسول سے محبت کرتا ہے، افضل ترین مخلوق ہے، اس کو خلق کیا ہے، وہ خود ہی رحمت بھیجے، ہم کیا. لیکن ہمارا یہاں پر یہ کہنا ہماری محبت پر دلالت کرتا ہے. اس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں برکت آتی ہے جب ہم درود پڑھتے ہیں. تو یہ ایک طرح کا درود ہے. والصلاۃ، صلاۃ یعنی طلب رحمت، اللہ سے رحمت کو طلب کرنا. والسلام، سلام کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کی جانب سے سلامتی اور تحیت، یہ لوگوں کی جانب سے، لہٰذا ہم کہتے ہیں والسلام. سلام یعنی سلامتی، لوگوں کی جانب سے تحیت. علی سید الانام، انام کے سلسلے میں عرض کیا آپ کی خدمت میں، ویسے اس کا لغوی معنی ہوتا ہے مخلوقات، لیکن خاص طور پر یہاں پر انام جب استعمال کیا جاتا ہے تو مراد ہوتا ہے انس و جن، جنات اور انسان، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں تمام مخلوقات، جیسے کہ میں نے ترجمہ آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں بھی پیش کیا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ. جب ہم لفظ آل استعمال کرتے ہیں تو از روح مکتب تشیع اس سے مراد ہیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جناب زہرا صلوات اللہ وسلام علیہ، اور باقی 11 ائمہ معصومین کے جو
انہی کی نسل سے یعنی مولا علی اور جناب زہرا کی اولاد ہیں۔ تو آل سے مراد ہماری یہی ہے، آل ہم اسی کو کہتے ہیں، آل بے معنی خاص، ٹھیک ہے۔ ہاں کبھی کبھار آل بے معنی عام استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے تمام تر اولاد جو سادات ہیں، جو سلسلہ نسب اولاد رسول کہتے ہیں ہم ان کو، لیکن یہاں پر جو ہم درود و سلام کو خاص کرتے ہیں وہ چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، جس میں رسول اللہ بھی ہیں، امیر المومنین جناب زہرا اور ان کی 11 بیٹے جو ان کے اولاد ہیں، صحیح ہے۔ البررتی عرض کیا تھا جمع مکسر ہے، یہ جمع ہے بارن کی، طلبتن کے وزن پر، اور بررہ کا معنی ایک تو ہوتا ہے نیک، اور بعض اس کا ترجمہ کرتے ہیں الصادق، بررہ یعنی سچا، بارن یعنی صادقن۔ پھر لفظ استعمال ہوا الکرام بروزن الرجال، صحیح، یہ کریم کی جمع پر ہے، اور کریم کہتے ہیں ایسا شخص کہ جو تمام تر خیر اور تمام تر شرف اور تمام تر فضائل کو اپنی ذات کے اندر رکھتا ہو، ایسے شخص کو کہتے ہیں کریم۔ الجامع لانواع الخیر والشرف والفضائل۔ اب آ جاتا ہے لفظ سیما، اس پہ تحقیق کرنی ہے آپ نے، اس پہ پوری آپ کو جو ہے نا کام یہ کرنا ہے کہ یہ عمر کے آپ کا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، سیما پر تحقیق کرنی ہے، پوری تحقیق کرنی ہے۔ ایک خلاصہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، لیکن چونکہ یہ تو میں اپنے لفظوں میں بتا رہا ہوں، آپ پورا اس کو ریٹن، اس کو لکھیں اور آج ہی اسی پہ کام کر لیں تاکہ پھر آگے آپ کو یہ پریشان نہ کرتا پھرے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں سیما یہ شارٹ کٹ ہے جسے آغا نے استعمال کیا ہے، اصل میں پوری عبارت یوں ہے ولا سیما، ولا، ٹھیک ہے، یعنی اس کی پوری جو عبارت ہے وہ ہے ولا، اور جو متقدمین نحویین تھے وہ اپنی کتابوں کے اندر پورا ہی مرکب لفظ استعمال کرتے تھے، ولا کا استعمال کرتے تھے۔ البتہ اب جو متاخرین ہیں وہ اپنی عبارتوں کے اندر ولا کو نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں جائز ہے کہ اس کو خالی سیما کہہ کے لکھنا یا پڑھنا، جبکہ یہ پتہ ہو کہ یہاں پر ولا تو ہے ہی۔ ہاں لیکن اگر آپ ایسے افراد کے سامنے گفتگو کر رہے ہوں کہ جو آگاہ نہ ہوں کہ سیما ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، تو وہاں پر پھر ولا لگانا پڑے گا۔ یہ بعد میں آنے والے نحوی اسی طرح گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سیما وہاں استعمال کیا جائے گا، ولا کو وہاں ہٹایا جائے گا جہاں آگے والوں کو پتہ ہو کہ یہاں پر ولا تھا۔ خوب آگا یہ پھر یہ ولا کیا ہے یہ بھی ذرا بتا دیجئے، تو کہہ رہے ہیں مکمل تجزیہ اس کا ایک یہ ہے کہ یہ واو اعتراضیہ ہے، واو معترضہ ہے، کچھ نہیں ہے یہ واو، ایسے لگتا ہے۔ لا لائے نفی جنس ہے، اور لفظ سیاہ اس کا اسم ہے، سیما بھی نہیں ہے پورا، سیاہ ہے، ماں الگ ہے، تو سیاہ بمعنی مثل ہے، مثلا، سیاہ بمعنی مثلا، تو یہ ہو گیا لائے نفی جنس کا اسم۔ ابھی لائے نفی جنس تازہ تازہ ماشاءاللہ پڑھی ہے، اب آپ کے لیے آواز ہے۔ اور اب اس کے بعد جو ما آ رہا ہے، اس ما کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کیا ہے، تو یہ انشاءاللہ بعض کہتے ہیں کہ یہ ما مائے موصولہ ہے، بعض کہتے ہیں یہ ما مائے نکرہ ہے، بعض کہتے ہیں مائے تامہ ہے، کیا ہے یہ اب آپ کا کام ہے انشاءاللہ، میں تو اب اشارے دے رہا ہوں فقط آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہو گئی گفتگو ایک جہت سے کہ یہ حقیقت میں ولا سیما تھا، متقدمین پورا ولا ما اس ولا سیما استعمال کرتے تھے، متاخرین کہتے ہیں ولا کو نکالنا جائز ہے، جہاں پر پتہ ہو کہ سیما سے پہلے ولا ہے تو تکرار کلام لازم آتا ہے، اسی لیے ولا کو نکال دیا، جیسے کہ خود شیخ نے بھی نکال دیا، سیما کہہ دیا۔ لا لائے نفی جنس ہے اور سیاہ بمعنی مثلا ہے،
اب آتے ہیں ہم اس کے معنی کی طرف، یہ ہے کیا؟ صحیح ہے، تو کہتے ہیں آگا اس کا لفظی معنی نکلتا ہے علی الخصوص، علی الخصوص یا خصوصاً یا بخصاصتن، یہ سارے لغوی معنی ہیں۔ کیا مطلب یار، ذرا اس کو کھولیں۔ کہہ رہے ہیں آگا یہ حقیقت میں لایا جاتا ہے ولا سیما، یہ بتلانے کے لیے کہ میرے جو بعد والا ہے وہ میرے سے پہلے والوں کی بنسبت حکم کے لحاظ سے خاص ہے۔ دوبارہ جملوں کا تکرار کرتا ہوں، ولا سیما کے بعد والا جو ہے وہ خاص ہے پہلے والوں سے بنسبت اس حکم کے جو پہلے گزر چکا ہے۔ حکم کیا ہے؟ حکم ہے والصلاۃ والسلام، یہ حکم ہے۔ وآل ہی پوری آل کے لیے ہے، لیکن خصوصیت سے اس کے لیے ہے جو ولا سیما کے بعد ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہاں پر لفظ علی، رسول اللہ کے بعد صلاۃ و سلام پوری آل کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ واضح ہو گیا بھئی؟ یہی معنی نکالیں گے ولا سیما سے، کیسے؟ ولا سیہ یعنی یہ صلاۃ اور درود آل کے لیے ہے، لیکن ولا سیہ مثلا، سیہ یعنی مثلا، اس کے مثل کوئی نہیں ہے کہ جو بعد میں آ رہا ہے، یوں ہے۔ ولا سیہ یعنی ولا مثلا، کوئی مثل نہیں ہے اس کے کہ جو بعد میں آ رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ علی علیہ السلام۔ دیکھ رہے ہیں بھائی یہ چیز، تو یہ گفتگو انشاءاللہ اس پہ پورا ہوم ورک آپ کریں، پوری تحقیق، اور آپ تو الحمدللہ آسانی ہو گئی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے، گوگل کریں آپ آسانی سے، بڑی بڑی تحقیقات لکھی ہوئی مل جائیں گی، پوری لغتیں مل جائیں گی، تو انشاءاللہ آپ لغت کے ذریعے سے اس کا خلاصہ دیکھ کر آئیں گے۔ واضح ہو گیا؟ تو ہم ترجمہ یوں کریں گے، سیما یعنی علی الخصوصی، ٹھیک ہے؟ اب لفظ آیا ہے ابنی، یہ لفظ لکھا ہوا ہے ابنی، تو سب سے پہلا سوال آئے گا کہ بھائی جان یہ ابنی مجرور کیوں ہے؟ سیم ابنی یہاں پر مجرور ہے، تو سیما جو ہے اس سے پہلے تو کوئی حرف جر بھی نہیں ہے، ابھی ماشاءاللہ ہم نے یہ بھی پڑھ لیا، تو سیما تو پوری عبارت ہے، تو پورا جملہ وغیرہ بھی اس کی طرف اضافہ نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ کیا چکر ہے؟ تو یہ جو ابھی آپ تحقیقات انشاءاللہ کر کے آئیں گے تو اسی کے اندر آپ کو یہ تحقیق مل جائے گی، جس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں آگا سیما کے بعد تین چیزیں آتی ہیں، یا سیما کے بعد اسم نکرہ ہوگا، یا سیما کے بعد اسم معرفہ ہوگا، یا سیما کے بعد ایک جملہ ہوگا۔ اگر سیما کے بعد اسم معرفہ آ جائے تو اس پر دو اعراب دینا جائز ہے، یا رفع یا جر، نصب نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر سیما کے بعد اسم نکرہ ہے، جیسا کہ ہماری مثال میں آ گیا ہے لفظ ابن، یہ نکرہ ہے، تو پھر اس پہ تینوں اعراب جائز ہیں، رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، جر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تحقیق آپ کر کے آئیں گے کہ رفع کیوں، تو نصب کیوں، تو جر کیوں۔ صحیح ہے؟ یہ جب میں آپ سے عبارت پڑھواؤں گا اس وقت پوچھوں گا ٹھیک ہے؟ اچھا، لفظ ابن اضافہ ہو گیا لفظ عمہ کی طرف، اور عمہ میں ہا کی ضمیر پلٹ رہی ہے لفظ محمد کی طرف، تو ترجمہ مضاف مضاف الیہ کا الٹ سے ہوگا، محمد کے چچا کے بیٹے۔ محمد کے چچا کون؟ حضرت ابو طالب، ان کے بیٹے کون؟ علی علیہ السلام۔ اسی لیے لفظ علی، کیونکہ لفظ علی جو ہے لفظ ابنی سے بدل بھی لے سکتے ہیں، عطف بیان بھی لے سکتے ہیں، اور بدل اور عطف بیان کی بحث آج ہی شروع کی ہم نے کتاب ہدایہ کے اندر۔ واضح؟ تو ترجمہ یوں کریں گے، علی الخصوص ان کے چچا کے بیٹے کہ جو علی ہیں علیہ السلام، اس علی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام ہو۔ الذی، وہ علی، اب پوچھا جائے گا یہ علی کس حالت میں، کیونکہ یہ تو مبنی ہے نا،
تو جواب دیا جائے گا یہ حالت جری میں ہو جائے گا. اگر ہم علیین کو مجرور پڑھیں گے تو بھائی علیین کو کیوں مجرور پڑھا؟ لفظ ابن کی وجہ سے. اگر ابنی مجرور تو علی مجرور، علی مجرور تو الذی مجرور. لیکن اگر ابنا پڑھیں تو پھر علیین پڑھنا پڑے گا، ابنو پڑھیں تو پھر علیون پڑھے گا، کیونکہ عطف اور عطف بیان کا تو اعراب وہی ہوگا نا جو پیچھے والے کا اعراب ہوگا. اب جو اعراب آپ لفظ ابن کو دیں گے آگے سب کو وہی اعراب دینے پڑیں گے آپ کو، کیونکہ بات اسی علی کی چل رہی ہے. خوب. الذی، وہ علی کہ نسبہ، نسبہ بمعنی عینا یعنی معین کرنا، وہ علی کہ جن کو نسب کیا یعنی معین کیا. نسبہ کے اندر ضمیر ہوا ہے جو محمد کی طرف پلٹ رہی ہے. رسول اللہ نے معین کیا ہو اس علی کو. کیا معین کیا؟ علمن. علمن کا مطلب ہے ہادین. علمن یعنی ہادین. ہم نے لفظی ترجمہ اس دن کیا تھا نشانی، لیکن یہاں پر اس کا معنی ہے، کھل کر معنی بیان کریں گے تو ہادین للاسلامی، اسلام کا ہادی بنایا ہے بطور نشانی کہ بھئی اسلام کہاں سے ملے گا؟ علی سے ملے گا. یعنی کیا مطلب؟ اسلام کی طرف ہدایت کرنے والا علی ہے. تو منطق کے اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو لفظ ہادین اس علمن کا بیان کیا گیا یہ شرح اسمی ہے، ورنہ علمن کا تعریف لفظی تو وہی نشانی ہے، لیکن یہ ہادین شرح اسمی یعنی تعریف الاسمی، معنی کی تشریح اور وضاحت شرح کی گئی تو ہادی. علمن ای ہادین، اسلام اور مسلمین کی ہدایت کرنے والا ہے علی. یعنی ایک طرح سے دیکھا جائے تو اللہ کے رسول نے علی علیہ الصلاۃ والسلام کو لوگوں کا امام جو بنایا تھا نا، وہ امام بنایا تھا. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف الذی نسبہ علما للاسلام. خم غدیر میں جو کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. تو رسول اللہ کی ذات گرامی نے امیر المومنین کو لوگوں کا امام بنایا، لوگوں کا خلیفہ بنایا. اور یہ چیز ثابت ہے صحیح ترین دلیلوں کے ذریعے سے. وہ صحیح ترین دلیلیں قرآن کریم میں بھی موجود ہیں، احادیث میں بھی موجود ہیں، اور تمام تر مسلمانوں کے فرقوں کے اندر اس چیز پر اجماع ہے. وہ کہ جو حضرت ابو بکر یا حضرت عمر اور حضرت عثمان وغیرہ کی خلافت کے قائل ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ جس طرح نص صریح کے ذریعے سے حضرت علی ابن ابی طالب کی ولایت اور خلافت پر دلیلیں موجود ہیں، ویسی دلیلیں باقیوں کے لیے موجود نہیں ہیں. بس وہ کہتے ہیں کہ بن گئے تو بن گئے، ٹھیک ہے، اب بن گئے ہیں تو ان کو مان لو، لیکن جس طرح سے امیر المومنین کی ولایت پر نص صریح موجود ہیں اس طرح کسی کی امامت پر موجود نہیں ہے. وَرَفَعَهُ، اور بلند کیا اللہ کے رسول نے اس علی ابن ابی طالب کو لِكَسْرِ الْأَصْنَامِ. یہاں پر ایک لفظ محذوف ہے، وہ ہے عَلَىٰ کَتِفِهِ یا عَلَىٰ کَتِفَيْهِ، اپنے کندھوں پر بلند کیا تھا. لِكَسْرِ الْأَصْنَامِ، اصنام یعنی بتوں کو توڑنے کے لیے. کسر وہ بت کے جو خانہ کعبہ کے اوپر رکھے ہوئے تھے نا، ان کو توڑنے کے لیے اللہ کے رسول نے امیر المومنین کو اپنے کندھوں پہ بلند کیا. پھر لفظ آیا ہے جازم. یہ لفظ جازم کو کیا پڑھیں گے؟ جو لفظ ابن کے اعراب ہوں گے وہی لفظ جازم کے اعراب ہوں گے، کیونکہ یہ علی ہیں جازم. جازم یعنی قاطع، کاٹنے والے ہیں. کس چیز کو کاٹنے والے ہیں؟ اعناقی. اعناق جمع ہے عنق کی. آج ایک لفظ پر گفتگو ہو رہی ہے، صحیح ہے نا. عنقون یعنی گردن، اعناق یعنی گردنیں. کن کی گردنوں کو کاٹنے والے ہیں؟ النواسبی اللئامی. نواسب یہ جمع ناسبی ہے. ناسبی کس کو کہتے ہیں؟ جو علی کا دشمن ہے، جو بھی مولا علی سے بغض رکھتا ہے، مولا علی کا دشمن ہے، اس کو کہتے ہیں ناسب.
اور اللعان جمع ہے لئیم کی. لئیم یعنی پست فطرت، جس کا نفس جو ہے وہ پست ہو، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے لئیم. تو یہ علی ابن ابی طالب ان افراد کی گردنوں کو کاٹنے والے ہیں کہ جو ناصبی ہیں یعنی دشمن ہیں اور دنی النفس ہیں. وواضعی، اب واضح پر بھی وہی اعراب دیے جائیں گے جو وہاں طے کیے جائیں گے. اور یہ علی واضح ہیں، واضح یعنی مخترع ہیں، اختراع کرنے والے ہیں، ایجاد کرنے والے ہیں. کس چیز کو؟ علم نحوی، نحو کے علم کو، علم جو علم نحو ہے اس کے مخترع. عربی لغت تو بولی جا رہی تھی نا، وہ تو استعمال ہو رہی تھی، وہ زبان تو ہے، اس کے جو قوانین ہیں، وہ علم نحو کی تعریف جو کتاب ہدایہ میں آپ کے ذہن کے اندر موجود ہے، وہ پورے اصولوں کا علم کے جس کے ذریعے سے معرب اور مبنی کو پہچانا جاتا ہے، آپس میں جوڑا جاتا ہے، وہ علم اس کے مخترع ہیں کون؟ امیر المومنین. اور یہ اختراع کیوں کیا انہوں نے؟ یہ وضع انہوں نے کیوں کیا؟ لحفظ الکلامی، کلام کی حفاظت کے لیے. کس چیز سے حفاظت ہو جائے؟ خطا سے. ٹھیک. اور بہرحال شیعہ ہوں یا سنی ہوں، یہاں تک کہ عیسائی حضرات، ان کی بھی کتابوں کے اندر اس بات کی تصریح ہے، وضاحت ہے، بالکل واضح الفاظ کے اندر یہ موجود ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے علم نحو کو اختراع کیا، ایجاد کیا. اور کتاب سیوطی میں آغا زین صاحب گواہی دیں گے انشاءاللہ کہ وہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے المبتکر. صحیح ہے، یہ لفظ شارح سیوطی نے بھی استعمال کیا ہے. وہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی قائل ہیں اس بات کے، سوائے چند ایک ناصبی حضرات کے ہی وہ نہیں مانتے، وہ اس کی نسبت دے دیتے ہیں خلیفہ ثانی کی طرف نسبت ہے. جہاں ہم مولا علی کا ذکر کرتے ہیں وہاں ان کو صحابہ یاد آ جاتے ہیں. کبھی حضرت ابوبکر کو سامنے لے کے آ جاتے ہیں، کبھی حضرت عمر کو سامنے لے کر آ جاتے ہیں. وہ دشمنی ہے علی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، ورنہ مولا علی کے فضائل بالکل واضح ہیں. وصلی اللہ علی محمد و